وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے خورشید شاہ صاحب، مشاہد اللہ صاحب، انصار آبادی صاحب تینوں نے یہ بات زور دے کے کہی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، اور شاہ صاحب نے کہا کہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہم اپنے ٹینیور سے آگے نہیں جانا چاہتے، اور انتخابات جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے۔ شاہ صاحب، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن آپ کی پارٹی کی ایک الائی جماعت ہے کاف لیگ، اس کے ایک لیڈر ہیں جناب چودھری پرویز لائی صاحب، جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلے دنوں بائی الیکشن ہوئے ہیں، وہ بائی الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر تو آپ اتفاق رائے سے لائے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو عام الیکشن میں آپ ہار گئے تو آپ دھاندلی کا الزام لگا دیں گے؟ دیکھ حامد بھائی، یہ دھاندلی کہنا اور ثابت کرنا دونوں الگ چیز ہے۔ کہہ دیا، اب کورٹ میں ہم جائیں، الیکشن کمیشن میں جائیں، اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ پولنگ اسٹیشنز ہیں، اس میں مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ آ گئے۔ مگر ایک چیز میں بتاؤں، اس وقت جو ووٹر لسٹیں ہم نے بنائی ہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اس میں غلطیاں ہوں گی، مسٹیکس ہوں گی، مگر کوئی جھوٹا ووٹ اس میں ابھی نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ جو بائی الیکشن تھا جس میں نون لیگ زیادہ سیٹیں لے گی، میں بتاؤں، دھاندلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک چیز میں کلیئر بتاؤں آپ کو کہ ووٹ ابھی موجود ہے، ٹھپا لگ سکتا ہے، چاہے ممبر نہ بھی ہو، کوئی ووٹ دینے بھی نہ ہے، وہ تو ہو سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ووٹ نہ ہو جا کے ڈال دے مرے ہوئے آدمی کا، وہ نہیں ہو سکتا اس وقت۔ باقی یہ ہے کہ آپ کے ایک پولنگ پہ 1500 ووٹ ہے، 1480 ووٹ ڈال دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بھی کہیں بھی ہوا ہے کہ ایک جگہ پہ 120% ڈلے، ایک جگہ پہ ووٹ پڑ گئے ہیں 1,06,000، تو نمبر 2 نے لیا 76,000 اور تیسرے نے لیا 20,000، تو 80% کاسٹنگ ہو گئی۔ یہ بھی ہوا ہے، تو اب وہ کتنا 80% ہوا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ثابت کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جو لوگ الیکشن میں تھے۔ جی جناب، دیکھیں میں گزارش کروں، بات یہ ہے 2-3 باتوں کی میں ضرور، ایک تو یہ ان کا ہماری پارٹی میں کالا باغ ڈیم پہ کوئی شہباز شریف کا آدھا بیان چلایا تھا جس کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی پارٹی کے ایک صوبے کے صدر نے یہ بیان دیا جو پارلیمنٹ میں بھی ہیں، انور سیف اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کالا باغ ڈیم بننا چاہیے۔ اب اس کا مطلب تو ان کی پارٹی میں ہوا نا تنازع، ہماری پارٹی میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن کنسنسس شہباز شریف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وداؤٹ کنسنسس کالا باغ ڈیم کو بنانا درست نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات حلقہ بندیوں کی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں بالکل 2 جملوں میں بتاؤں گا۔ ہوا یہ ہے کہ جس جگہ ایک پارٹی کے ہارنے کا امکان تھا، انہوں نے اس کے ساتھ 10% ایک ایسی جگہ زگ زیگ کر کے جلیبی بنا کے انہوں نے کیا جہاں ان کا چنک ووٹ ہے، وہاں وہ اسے کسی کو گھسنے نہیں دیتے، وہیں سے 70-80 ہزار ووٹ ڈال لیتے ہیں۔ یہ ہے، ویسے نہیں پارٹیاں چلی گئیں، حلقہ بندیوں کی وجہ سے دھاندلی ہوتی ہے۔ فن کی رپورٹ میں بھی ہے کہ کچھ شکوک و شبہات ہیں، اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا جی جو ووٹ تھے وہ 120% پڑ گئے، اور وہ نوشہر فیروز علی سیٹ ہے جہاں پہ ان کا آدمی جیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا۔ اچھا، پھر بھی اچھا یہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہاں نوشہر و فروز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ جیت گئے، وہاں پہ آپ جیت گئے، تو جہاں پہ جس کی حکومت ہے وہ جیت جاتا ہے۔ نہیں، ہم ہارے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں۔ ہم پنجاب میں ہارے ہیں نا، ہم اپنی سیٹیں ہارے ہیں۔ یہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا فیئر الیکشن ہوا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ اپنی سیٹیں ہار گئی۔ ایسا ماضی میں کبھی ہوا تو مجھے اس کی مثال دے دیں۔ ہاں، ہم نے ان کی بھی جیتی ہیں، اس دفعہ بھی جیتی ہے ان کی سیٹ۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، قاف لیگ اور پیپل پارٹی کا اتحاد ہوا ہے، انہیں مبارک ہو، اس میں سنی اتحاد کونسل بھی آ گئی۔ اچھا، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کہ ہم نظام مصطفیٰ لے کے آئیں گے۔ اب نظام مصطفیٰ کی تاریخ تو پیپل پارٹی کے خلاف چلی تھی، اب وہ نظام مصطفیٰ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے لا رہے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن پیپلز پارٹی نے قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار دلوایا تھا، جمعے کی چھٹی بھی کروائی تھی، شراب پر پابندی بھی لگائی تھی۔ ہاں، لگائی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ چلے ذرا میرا خیال ہے کچھ آگے چلتے ہیں۔ اپنا انصار بھائی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات ہو رہی ہے جی کہ ان کو پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے۔ آج تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمین فصیح بخاری صاحب کہتے ہیں خود کہ پاکستان میں روزانہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، تو اگر نیب کا چیئرمین یہ بات کر رہا ہے تو ہمیں
کیا کچھ سوچنا چاہیے اور کیا کچھ نہیں سوچنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں پہلے جو بات بھول گیا تھا وہ یہ بات تھی، امپورٹنٹ بات تھی، چونکہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا شاہ صاحب کا سٹانس جو بھی اپنی جگہ، ان کے جو وکیل پیش ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے یہ کہا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ تمام اخباروں میں چھپی. سو یہ ان کے وکیل کی اسٹیٹمنٹ تھی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے. تو لاہور ہائی کورٹ اب کیا فیصلہ کرے؟ اینی ہاؤ. دوسری بات جو آپ نے کی نا نیب چیئرمین کے بارے میں، دیکھیں نیب چیئرمین میں تو فرام ڈے ون کہہ رہا ہوں کہ وہ کیپیبل نہیں تھے کہ ان کو چیئرمین لگایا جاتا. وہ ایک کسی خاص شخص کی سفارش کے اوپر آئے، اور میری اطلاعات کے مطابق ہم نے لکھا بھی کہ ان سے پہلے استعفیٰ لے کے آلریڈی رکھا جا چکا ہے گورنمنٹ کے پاس، اور وہ ان کا استعفیٰ رکھا ہوا ہے، کسی وقت بھی منظور کر کے ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے. 8 ارب روپے کی کرپشن کی بات کرتے ہیں روز کی، یعنی کہ پچھلے وہ کہہ رہے ہیں کہ 4-4.5 سالوں میں 12,000 ارب روپے سے زیادہ اس ملک میں کرپشن ہوئی. اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ میرا سب سے بڑا آبجیکشن ان کے اوپر یہ ہے کہ اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو بارہا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آپ تو کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ لیکن اگر وہ کرپٹ لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا مجھے تو دھمکیاں دی جاتی ہیں. ذرا سنیں فصیح بخاری صاحب کیا کہہ رہے تھے ہمیں. I have been threatened. آپ کو بھی تھریٹ کیا I ہے؟ have been threatened. کس نے کیا؟ Well, let's leave that out of the program. آئی ہوپ کہ I have been کسی threatened. پالیٹیشین نے تو نہیں کیا، نہیں, private. Well, کسی جرنلسٹ نے تو نہیں کیا. I won't say. Let's leave it at that. But these situations are not nice situations. People don't want to see money leaving their hands. جناب فصیح بخاری صاحب، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور لوگ جن کے ہاتھ سے پیسہ کھینچا جاتا ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں 8 ارب روپے کی کرپشن روزانہ پاکستان میں. یہ تو آپ کی حکومت پہ الزام ہے. حامد بھائی، بات آپ صحیح کہتے ہیں کہ ایک بہت ذمہ دار عہدے پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اگر اس کو دھمکیاں ملتی ہیں تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ جس نے بھی اس کو دھمکیاں دی ہے وہ گورنمنٹ کو لکھ کے بھیج دے کہ مجھے تھریٹ ہے اور مجھے فلانے لوگوں نے دھمکیاں دی ہے، یا فلانے نمبر سے دھمکیاں آئی ہیں، یا مجھے فلانے نے دھمکیاں دلوا کے بھیجی ہیں. تینوں باتوں میں سے کوئی بات وہ کہہ دے. بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے نیب کے چیئرمین کی. سیکنڈ، یہ کہہ دینا کہ 8 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے. بھائی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اگر 8 ارب کی کرپشن ہو گئی تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں ادھر؟ بتاؤ کہ بھائی فلانی جگہوں پہ یہ 8 ارب کی کرپشن ڈیلی ہو رہی ہے، اور ڈیلی کی بات کر رہا ہے. ڈیلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں پہ پہنچ گیا. 240 ارب روپے مہینے کے. ہاں، 3,000 سے اوپر سال کے. تو 3,000 ارب روپے سال کے. اور 5 سال کے 15,000. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی کرپشن ہو رہی ہے تو کم سے کم اس کا 10% تو ہمیں بتا دے کہ یہ جگہ ہے کرپشن کی، اور اس کے لیے لکھ کے بھیج دے کہ اس کارنر پہ ہے. نہیں تو یہ آپ کے خیال میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا غلط بیانی اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کچھ اور کہنے لگے تھے. کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ بات کی جائے. ان کا کام ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس چلے جائے میڈیا میں آنے کے بجائے کہ جی آپ کے حکومت میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے، یا پرائم منسٹر کو کہہ دے یا کیبنٹ کو لیٹر لکھ دے کہ یہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ میڈیا آج کل آپ لوگوں نے میڈیا کو اتنا چلا دیا ہے، ہر آدمی کا شوق بنتا ہے جب کیمرہ دیکھتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے. نہیں، یہ تو بیچارے جب سے بنے 1 سال سے بنے پہلی دفعہ انہوں نے انٹرویو دیا ہمیں. تو نہیں، انٹرویو دیا ہے. یہ جو 8 ارب کی بات کی ہے وہ تو آپ سے بات کی ہے نا آپ کے. نہیں، یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے، ان کو کوٹ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 7-8 ارب روپے کی کرپشن روزانہ. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس نے آپ کے انٹرویو میں نہیں کہی ہے یہ بات، اس کے بعد کہی ہے. نہیں، میرے انٹرویو میں بھی کہی ہے انہوں نے، اس میں بھی کہی ہے. نہیں، اس میں نہیں کہی تھی. نہیں سر، اس میں بھی کہی ہے. یہ 8 ارب کی بات نہیں کی، کرپشن کی بات کی ہوگی. اچھا، ایک اور بات ہے جو ابھی پھر آئی ایم سوری مجھے اگر اجازت ہو. جی. تو یہ جو کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی ہے وہ اس وجہ سے شکوک اور شبہات بڑھتے ہیں. میں معافی کے ساتھ کہ 91 میں بھی جب یہ بات ہوئی تھی تب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 98 میں میاں صاحب نے اعلان کیا تھا خود کالا باغ ڈیم بناؤں گا، اور ابھی پھر وہ بیٹھے ہیں اور پنجاب کی کورٹ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے، اور پھر میاں نواز شہباز شریف یہ بات کرتے ہیں. وہ لیڈر ہیں پارٹی کے. جو انور سیف اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ لیڈر نہیں ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہمارے پارٹی کا پروونس کا عہدیدار ہے. اس کی صدر ہے. ہاں، صدر ہے. اگر یہ بات پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ دے، اگر یہ بات
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह ठीक है। नहीं, आपके वकील ने क्यों कहा ये भी बता। हमारा कोई वकील ने कहा, ये बात कहना नहीं, अब कौन सा ये सब अखबारों में छपा है वैसे। सर आप चले बताएं, कोई वकील चले का इस नाम पे तो मेरा ले। ख्याल है कालाबाग डैम पे हम बहस नहीं कर रहे थे, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद गुफ्तगू में दोबारा खुशामदीद। अच्छा अंसार भाई साहब, मैंने पहले आपकी बात करना चाहता हूँ जी। ये काला बाग डैम के हवाले से इन्होंने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमने ये कहा था कि हम काला बाग डैम बनाएंगे, हमने रुजू किया, लेकिन सिर्फ ये हमें ना कहें, इन्होंने भी कहा था। इनकी मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों में उसके लिए बजट भी रखा गया था। मुस्तफ़ा खर ने भी जब इनके वो पानी और बिजली के वजीर थे तो जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सारे याद होंगे। तो ये एक लंबी डिस्कशन है। असल होता यह है कि जब एक कौमी मसला हो तो रुजू करना पड़ता है। चलो ठीक है, हमने रुजू कर लिया, आप बहुत सारे मामलात में रुजू नहीं कर रहे। ये ऐसे ही जैसे फसी बुखारी ने कहा है ना 8 अरब की, ये बात 97 में हुई थी। तो मैंने कहा था भाई बजट के बुक आपके पास पड़े हैं, हमने मंगा लिए थे सारी अपने ज़माने की बजट बुक देख के। तो हम तो बड़े 2-3 आदमी थे ना, मैंने वो बुक रख के कहा था कि आओ आपका मिनिस्टर हमें सिर्फ ये साबित कर दे कि फलाने साल में इसके लिए बजट रखी गई थी, और किसी ने जवाब नहीं दिया। चलो ठीक है। तो ये आप सुनते आ रहे हैं कि ये बजट अंसार भाई रखी गई थी, साहब, ऐसी बात नहीं। अंसार भाई साहब, अब ये चेयरमैन नैब की हम बात कर रहे थे अभी, तो अभी हम ये भी सुन रहे हैं कि एक नया एहतसाब बिल भी असेंबली में आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी बिल भी आ रहा है। तो शाह साहब कह रहे हैं कि वो बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देते हैं। इसका हल क्या है? क्या नया एहतसाब बिल जो है उसके जरिए मसला हल हो जाएगा या कोई मसले का और हल है? देखें, इसमें जब तक इंडिपेंडेंट कमीशन इस मुल्क में नहीं होगा तो इस मुल्क में करप्शन को कर्ब नहीं किया जा सकता। और दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आज से 4 साल पहले जिस वक्त ये हुकूमत में आए थे उसी वक्त कमीशन बन जाना चाहिए था। इस मौके के ऊपर जिस किस्म का कमीशन का जो बिल आया इनका, जो कि मेरे पास भी है और मैंने पढ़ा भी है, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पढ़ा है, जो ड्राफ्ट बिल है, अगर ये इस किस्म का कमीशन बन जाए तो करप्शन के लिए सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जो है ना वो ये बिल होगा। करप्ट लोगों के जो लिए बिल ये असेंबली में ला रहे हैं, बिल्कुल आप देखें उसमें ये लिखा हुआ है कि आप जितनी भी अरबों खा जाएं, खरबों खा जाएं आप, अगर आपने रेफरेंस कोर्ट में जाने से पहले आके आपने प्री बार्गेन भी नहीं किया, आपने आके पैसा वापस कर दिया, तो आपको कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। शाह साहब ये बिल आ रहा है असेंबली में? पहली बात तो ये कोई पहली कापी इनको मिली है जो उसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, जिस पे हमने अपोजिशन के साथ काफ़ी अरसा इस पे लगाया है। 2.5 साल हो गए इस बिल को। वैसे ये अभी रिसेंट की बात है ये शाह साहब, ये अभी जो आपने पेश किया ना, जो अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट 1-2 माह की बात है अभी, ये उससे पुराना नहीं है। भी चेंजिंग काफ़ी हुई है, अभी जो रिसेंटली चेंजिंग हुई है काफ़ी हुई है, और यही बातें जो आप कह रहे हैं इन्हीं पे डिस्कस हुआ है। 2.5 साल हमें इस बिल पे लगे हैं, और ये अभी तक इसलिए नहीं आया कि हम चाहते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट का कंसेंसस हो इस बिल पे। ये काफ़ी अरसे से डिस्कस होता रहा, और जहाँ तक जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्री बार्गेनिंग में, उसी को काफ़ी हमने हटाया हुआ है। एक मरतबा साबित हो जाए तो वो इलेक्शन में भी आ नहीं सकता, पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकता, ओहदे में भी नहीं जा सकता। ठीक है। बाकी ये है कि एक पीरियड दिया है हमने कि पहले नैब के पास पावर था और जिसको यूज़ करते थे कि आदमी पड़ जाए और 2 साल तक भी अंदर जेल में पड़ा, वो हमने किया है कि उसको कुछ टाइम दिया है कि 9 महीने तक अगर उस पर साबित ना हो तो फिर तो ये बिल कल पेश करेंगे आप? इसी कोशिश है कि इसी सेशन में तो पास हो जाएगा आपके ख्याल में? हाँ, क्यों नहीं। और इसमें यह भी है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस, कोई पॉलिटिशियन किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। मुशाहिदुल्लाह साहब, क्या इत्तेफाक राय हो गया? अवेलेबल साबित हो जाए ना। अभी आप देखें ना अभय साहब, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, उठा के जेल में डाल दिया बगैर सबूत के। नहीं, लेकिन किसी नवीद कमर को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया बगैर सबूत के। नहीं, लेकिन किसी आम शहरी को अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन है। नहीं, बगैर सबूत के नहीं गिरफ्तार, नहीं आम नहीं, इल्जाम के ऊपर आम शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसी के तहत। वो भी गलत है ना, वो भी गलत है। गलत है कि किसी आदमी, दुनिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है दुनिया के महज़ब मुल्कों में, जब तक साबित नहीं हो इल्जाम तब तक इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं। मुशाहिद साहब, कोई इस पे इत्तेफाक राय हो रहा है? देखें, मैं आपको गुजारिश करूं,
हाँ, ये जो 2-2.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है ना, इसमें इनके लॉ मिनिस्टर तो आए नहीं, मतलब इन्होंने गैर संजीदगी से लिया है, वरना ये बहुत पहले हो जाता। और इसमें कोई 54 के करीब अमेंडमेंट्स भी दी थी, उसमें से कितनी हुई हैं कितनी मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं मानी। और ये जो मौजूदा इस बिल की हालत है, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात शायद शाह साहब दिल से मैं मान लें, इस वक्त जो टॉक शो में नहीं मानेंगे, पीपल्स पार्टी जो है वो एहतसाब के चक्कर में बिल्कुल नहीं। मुझे ये बताएं कि ये बिल जो है ये सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा लेंगे? ये तो अब देखेंगे वहां पे, अगर लोग जो हैं मेंबरान उसके हक में वोट देंगे तो पास हो जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं। हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, बस मैंने यही बात ये। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर ये संजीदा, अब 2 महीने रह गए हैं, इसका मतलब है जो 5 साल में जो हुई है गड़बड़, तो इसका जानबूझ के इसको नहीं किया ना इन्होंने। ये कोई बात तो नहीं, इस मौके पे बहुत खतरनाक होगा। ये जो अभी आप बात कर रहे थे इनकी नैब चेयरमैन की, ये कहने की जुर्रत ना होती अगर ये पहले महीने में। आखिरी बात सर, एक चीज मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि अगर हमें ये बिल है प्रेजेंट में पास करना होता तो हम कब के पास कर चुके होते। इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जहां हम 107 बिल पास कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये बंदे पकड़े जाते हैं। नहीं, अब ये बिल जो आप कह रहे हैं हम इसी सेशन में ला रहे हैं, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, अभी खतरनाक ला रहे हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस गुफ्तगू में सबसे अहम बात यह है जो खुर्शीद शाह साहब ने भी कही, मुशाहिदुल्लाह साहब ने और अंसार बाजी साहब ने उनसे इत्तफाक किया, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए और पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना जो टेन्योर है उससे 8-10 दिन कम तो कर सकती है, 1 घंटा भी आगे नहीं जाएगी। ये कमिटमेंट है, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला वक्त पे होगा। और इलेक्शन के खिलाफ कोई भी साजिश हो, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद होकर उस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।